شہر کی مصروف ترین سڑک پر شام اپنے گہرے رنگ بکھیر رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے ہر منظر کو دھو کر تازہ کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گاڑیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک مدھر موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ اپنی سیاہ چمکتی ہوئی مرسیڈیز میں بیٹھا احد شاہ ٹریفک کے آہستہ آہستہ سرکنے سے بیزار ہو رہا تھا۔ وہ ملک کے سب سے کامیاب اور نوجوان بزنس مین میں سے ایک تھا۔ اس کا شاہ گروپ آف کمپنیز کامیابی کی نئی داستانیں رقم کر رہا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر کاروباری دنیا کی سختی کے بجائے ایک گہری سوچ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب ایک نازک وجود برق رفتاری سے اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ احد نے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور ٹائروں کے چرچرانے کی آواز نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ مرنے کا شوق ہے کیا؟ اس کی بھاری اور گرجدار آواز میں غصہ صاف عیاں تھا۔ اس کے سامنے بارش میں بھیگی 19 سالہ ایک لڑکی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں پکڑی چند کتابیں زمین پر بکھر چکی تھیں۔ اس نے سہم کر اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے احد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا کہ احد کا سارا غصہ ہی کافور ہو گیا۔ دودھیا رنگت، بھیگے ہوئے سیاہ بال جو اس کے چہرے پر آ کر گرے تھے، اور گلابی ہونٹ جو خوف سے کپ کپا رہے تھے، وہ کسی مصور کا شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ میں معافی چاہتی ہوں، میرا دھیان نہیں تھا۔ لڑکی نے گھبرا کر اپنی کتابیں اٹھانی شروع کی۔ احد کو اپنی سخت کلامی پر شرمندگی ہوئی۔ وہ فوراً جھکا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ کتابیں اٹھاتے ہوئے اس کی انگلیاں نادانستگی میں لڑکی کے ہاتھ سے چھو گئیں۔ ایک انجانا سا لمس دونوں کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ احد کا لہجہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس میں نرمی اور فکر مندی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بول پائی۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور جانے کے لیے مڑی۔ رکیے، احد نے اسے پکارا، بارش بہت تیز ہے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لڑکی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور انکار صاف تھا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ احد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل و دماغ پر اس لڑکی کی معصوم چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا، مگر اس کا دھیان اب کہیں اور تھا۔ وہ کون تھی؟ اس کی سادگی اور حسن میں ایک ایسی کشش تھی جس نے احد شاہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کو بھی بے بس کر دیا تھا۔ میں نہیں مانتا رمیشہ، یہ مارکیٹنگ کیمپین کا آئیڈیا بالکل بیکار ہے۔ او پلیز سارم، تمہارے پرانے اور گھسے پٹے آئیڈیاز سے تو 1000 گنا بہتر ہے۔ تم آج بھی 20ویں صدی میں جی رہے ہو۔ احد جب اپنے وسیع و عریض اور جدید دفتر میں دوبارہ داخل ہوا تو اس کے کانوں میں اپنے 2 بہترین دوستوں اور بزنس پارٹنر سارم اور رمیشہ کی بحث کی آواز پڑی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ سارم احد کا بچپن کا دوست اور بزنس میں اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ اس کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ اکیلا اس شہر میں رہتا تھا، جبکہ زارا ایک انتہائی قابل اور ذہین لڑکی تھی جس نے اپنی محنت سے اس کمپنی میں جگہ بنائی تھی۔ دونوں ہی احد کے لیے اہم تھے، مگر آپس میں ان کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ کسی نہ کسی بات پر دونوں کی نوک جھوک چلتی ہی رہتی تھی۔ احد نے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آج کا جھگڑے کا کوٹا پورا ہو گیا ہو تو کام کی بات کر لیں؟ دونوں ایک ساتھ خاموش ہو گئے۔ یار احد، تم ہی سمجھاؤ اسے۔ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی نئی پروڈکٹ کی لانچنگ کے لیے کسی فلمی ستارے کے بجائے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو لیں۔ سارم نے شکایت کی، کیونکہ آج کا زمانہ انہی کا ہے۔ سارم لوگ فلمی ستاروں سے زیادہ ان سے جڑتے ہیں۔ رمیشہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، مگر تمہیں یہ بات کہاں سمجھ آئے گی؟ اس چڑیل سے بحث کرنا ہی فضول ہے، سارم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم خود ایک جنگلی بھالو ہو، رمیشہ نے بھی فوراً جواب دیا۔ بس، احد کی آواز گونجی، یہ فیصلہ ہم میٹنگ میں کریں گے۔ ابھی کے لیے تم دونوں اپنی اپنی رپورٹیں مجھے ای میل کرو۔ دونوں خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ احد نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ ان لڑائیوں کا عادی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نوک جھوک کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ بھی موجود ہے جسے وہ دونوں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب وہ اپنے پرتعیش آفس میں اکیلا رہ گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی بارش میں بھیگی لڑکی کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی معصومیت، اس کی گھبراہٹ، اس کا سہم جانا۔ احد نے بے اختیار مسکرا دیا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی نے اس پر ایسا اثر نہیں چھوڑا تھا۔
رات اپنے شباب پر تھی مگر احد شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے عالی شان گھر کے ٹیرس پر کھڑا رات کی خاموشی میں شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچوں کا مرکز وہ روشنیاں نہیں بلکہ وہ دو روشن آنکھیں تھیں جو آج شام اس کے دل میں سما گئی تھیں۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس وسیع شہر میں ایک انجان چہرے کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے دل میں ایک مایوسی کی لہر اٹھی۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر بھی گہری سوچ میں گم تھا جب اس کی والدہ بیگم شائستہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ خیریت تو ہے احد؟ آج کل کہاں گم رہتے ہو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس آفس کے کچھ معاملات ہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ بیگم شائستہ مسکرائیں۔ آفس کے معاملات میں تم گم نہیں ہوتے، ان میں دوسروں کو گم کرتے ہو۔ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ احد کوئی جواب دیتا اس کی والدہ نے چند تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ میں چاہتی ہوں تم ان لڑکیوں میں ایک نظر ڈالو، سب بہت اچھے خاندانوں سے ہیں۔ آخر کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ یہ ان کا پسندیدہ موضوع تھا اور احد ہمیشہ اس سے کتراتا تھا۔ ماما پلیز، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ بس ایک بار دیکھ تو لو، انہوں نے اصرار کیا۔ خاص طور پر یہ تصویر، یہ میرے دل کو بہت اچھی لگی ہے۔ احد نے بیزاری سے تصویر اٹھائی تاکہ اپنی ماں کا دل رکھ سکے، مگر تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تصویر میں وہی لڑکی تھی، مسکراتی ہوئی، جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ بیگم شائستہ بھی چونک گئیں۔ اس کا نام ہانیہ ہے، یتیم ہے، اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، بہت ہی نیک اور سلیقہ شعار بچی ہے۔ احد کو لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ قسمت اس پر اس قدر مہربان ہو جائے کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے تصویر کو اپنے دل سے لگایا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما، مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا۔ آپ پلیز ان سے بات کریں، میں جلد از جلد اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم شائستہ اپنے بیٹے کے اچانک اور پرجوش رد عمل پر حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی۔ آخرکار ان کے بیٹے نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ارے واہ، پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ احد کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ خاص؟ ماما، یہ لڑکی خاص سے بہت بڑھ کر ہے، بس آپ ہاں کروا دیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا قد، اس کی بھاری آواز کا غصہ، اور پھر اسی آواز کا اچانک نرم پڑ جانا۔ وہ جتنا بھی ذہن جھٹکتی اس کا چہرہ نگاہوں سے اوچھل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ دوبارہ کبھی ملے گا؟ ہانیہ، ارے ہانیہ کہاں ہو؟ اس کی مومانی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ جی مومانی، میں کمرے میں ہوں۔ وہ جلدی سے باہر آئیں۔ اس کے ماموں اور مومانی صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے ماموں نے شفقت سے کہا۔ ہانیہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ بیٹی، تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا، اس کی مومانی نے بات شروع کی۔ لڑکا بہت ہی قابل ہے، پورے ملک میں اس کا کاروبار کا نام ہے، خاندان بھی بہت بڑا اور شریف ہے۔ رشتے کا نام سنتے ہی ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مومانی، لیکن میں تو ابھی صرف 19 سال کی ہوں، ابھی پڑھائی بھی۔ بیٹی، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، اس کے ماموں نے سمجھایا، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ لڑکا خود تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ لوگ کل شام تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ماموں اور مومانی کے فیصلوں کا احترام کرتی آئی تھی، جنہوں نے اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس انجان شخص کا خیال اب بھی موجود تھا۔ وہ ایک ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی؟ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا گیا۔ اگلی شام کی تیاریوں کا شور شروع ہو گیا تھا۔ ہانیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی جس کا اس نے صرف نام ہی سنا تھا، احد شاہ۔ نہیں جانتی تھی کہ جس نام سے وہ گھبرا رہی تھی، اس نام والے شخص سے وہ پہلے ہی مل چکی تھی، اور اپنی پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ چکی تھی۔ شاہ گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفس کی 12ویں منزل پر ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا، مگر کمپنی کا مالک احد شاہ آج خود کام میں نہیں تھا۔ اس کی نظریں اپنے رولیکس گھڑی پر ٹکی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر اس کا دوست سارم حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خیر تو ہے شاہ صاحب،
صارم نے اپنی کرسی راحت کے مزید قریب گھسیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا، آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ آپ میٹنگ میں مسکرا رہے تھے، کہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ احد نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے خوشی کی چمک تھی۔ تم اپنا کام کرو تو بہتر ہے۔ اتنے میں رمیشہ ہاتھ میں ایک فائل لیے اس کے پاس آ گئی۔ آحد، یہ سنگاپور والے پروجیکٹ کی فائل رپورٹ ہے، اس پر آپ کے دستخط چاہیے۔ رمیشہ کا رویہ ہمیشہ کی طرح انتہائی پروفیشنل تھا۔ صارم نے اسے دیکھتے ہی منہ بنایا، آ گئی کام کی دشمن زارا، کبھی تو اس فائل کی دنیا سے باہر نکل کر بھی دیکھ لیا کرو۔ رمیشہ نے صارم کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل احد کی طرف بڑھائی۔ تم جیسے ناکارہ لوگوں کی طرح وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کام ہی کر لے۔ او ہیلو، ناکارہ کس کو بولا تم نے؟ صارم بھڑک اٹھا، میں نہ ہوں تو اس کمپنی کا آدھا کام رک جائے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ تمہارا سب سے ضروری کام احد کے دماغ کو کھانا اور کافی پینا ہے۔ رمیشہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تم ایک نمبر کی کھڑوس اور جلاد عورت ہو، صارم نے چڑھ کر کہا، اور تم ایک غیر ذمہ دار اور کاہل انسان ہو۔ رمیشہ نے بھی فوراً جواب دیا، بس۔ احد نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو روکا۔ آج اس کا موڈ اتنا اچھا تھا کہ ان کی لڑائی بھی اسے لطف دے رہی تھی۔ تم دونوں بچوں کی طرح لڑنا بند کرو۔ زارا، فائل یہاں رکھ دو، میں دیکھ لوں گا، اور صارم تم جا کر شام کی میٹنگ کی تیاری کرو۔ احد نے گھڑی دیکھی، شام ہونے میں بھی چند گھنٹے باقی تھے، مگر اسے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا، اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دفتر سے نکلنے لگا۔ ارے کہاں؟ میٹنگ؟ صارم نے حیرت سے پوچھا۔ تم سنبھال لینا، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر احد تیزی سے نکل گیا۔ صارم اور رمیشہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہانیہ کا چھوٹا سا گھر مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس کی مومانی نے اسے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہننے کو دیا تھا، جس میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کا دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انجانے لوگوں کا سامنا کرنے کا خوف اس پر حاوی تھا۔ ہانیہ بیٹا، گھبراؤ نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھنا تم وہاں راج کرو گی۔ اس کی مومانی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے ماموں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ احد اپنی والدہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی شخصیت اور بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار ہانیہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ چائے لے آؤ بیٹا، مومانی نے ہانیہ سے کہا۔ کانپتے ہاتھوں سے ٹرے تھامے جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس سے لگا جیسے وقت رک گیا۔ یہ وہی تھا، بارش والا شخص، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ وہ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں گنگ کھڑی رہ گئی۔ احد اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ اسے ہانیہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہانیہ نے بھی اسے پہچان لیا ہے۔ بیگم شائستہ کی نظریں ہانیہ پر ہی جمی تھیں۔ ماشاءاللہ، ہماری پسند تو لاکھوں میں ایک ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور چائے پیش کی۔ جب وہ احد کے سامنے آئی تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ احد نے چائے کا کپ لیتے ہوئے اتنی دھیمی آواز میں کہا جو صرف ہانیہ ہی سن سکتی تھی، ہم پھر مل گئے۔ اس کی آواز سن کر ہانیہ کے پورے وجود میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے فوراً وہاں سے پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب مہمان چلے گئے تو گھر میں خوشی کا سما تھا۔ بیگم شائستہ نے رسمی طور پر رشتہ مانگ لیا تھا اور ہانیہ کے ماموں نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا تھا، مگر ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اتنے بڑے آدمی سے ماموں میری شادی کروا رہے ہیں، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ اسے کم از کم 9-10 سال بڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت اور روپ تھا کہ ہانیہ کو اس کے سامنے خود اعتمادی کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوشی کی لہر بھی تھی کہ جس شخص نے اس کے دل پر دستک دی ہے وہی اس کا مقدر بننے جا رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میسج کھولا۔ کہیں چائے کی ٹرے گرانے کا ارادہ نہیں تھا۔ احد پیغام پڑھ کر ہانیہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک شرمیلی مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ اس شخص نے آتے ہی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی منٹ کی کشمکش کے بعد اس نے ہمت کر کے جواب لکھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جواب مختصر اور رسمی تھا، مگر احد کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ اسکرین پر اس کا جواب دیکھتے ہی احد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً دوسرا پیغام بھیجا، اچھا، مجھے تو تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر لگا شاید میری شکل اتنی ہی ڈراؤنی ہے کہ تم بے ہوش ہونے والی ہو۔ اس کی شرارتی پیغام نے ہانیہ کو چونکا دیا۔ اس کی سنجیدہ شخصیت کے پیچھے ایک شوخ انسان بھی چھپا تھا۔
یہ اس کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ اس نے ہمت کر کے لکھا، آپ کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا ہے کہ تھوڑی گھبراہٹ تو ہونی ہی تھی۔ یہاں سے ان کی باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو رات گئے تک چلتا رہا۔ وہ اسے بتاتا کہ کس طرح اس کا دن اب ہانیہ کے ایک پیغام کے انتظار میں شروع ہوتا ہے اور رات کو اس کی آواز سننے کی خواہش میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی باتیں اتنی دلکش ہوتی کہ ہانیہ خود کو کسی خواب کی دنیا میں محسوس کرتی۔ جانتی ہو، آج میٹنگ میں سب لوگ پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے اور میرا دھیان اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ تم نے آج کون سے رنگ کا لباس پہنا ہوگا۔ احد کا ایک پیغام پڑھ کر ہانیہ کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے جو چند دن پہلے تک اس کے لیے ایک اجنبی تھا۔ اگلے دن احد جب آفس پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک خاص چمک اور اطمینان تھا۔ وہ گنگناتا وہ اپنے کیبن میں داخل ہوا تو سالم اور رمیشہ کو پھر سے حالت جنگ میں پایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ ایونٹ کے لیے گرینڈ پیلس ہوٹل بہترین ہے، وہاں کا ماحول ہماری کمپنی کے شایان شان ہے، سالم اونچی آواز میں بحث کر رہا تھا۔ شان دکھانے کے چکر میں تم برانڈ امیج کو بھول رہے ہو، رمیشہ نے بھی اتنی ہی تیزی سے جواب دیا۔ ہماری برانڈ کی پہچان جدت اور نفاست ہے۔ دی آرٹ گیلری کا انتخاب ہمارے کلائنٹس پر زیادہ گہرا اثر چھوڑے گا۔ تمہاری پسند ہمیشہ دکھاوے والی اور سطحی ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سالم کا پارا چڑھ گیا۔ اوہ، تو میری پسند سطحی ہے اور تمہاری پسند آرٹ کے نام پر بورنگ اور پرانے زمانے کی۔ تم چاہتی ہو کہ ہمارے مہمان وہاں پینٹنگز دیکھ کر سو جائیں؟ تمہاری عقل سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ تم آرٹ اور نفاست کی قدر کیا جانو؟ رمیشہ نے فائل میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ احد جو اب تک خاموشی سے ان کی بحث سن رہا تھا ان کے پاس آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ احد دیکھو نا اسے، یہ ہر بات میں اپنی منطق گھسیٹ لاتی ہے۔ یہ عورت مجھے پاگل کر دے گی، سارم نے بے بسی سے کہا۔ احد نے رمیشہ کی طرف دیکھا جو غصے سے لال ببوکا ہو رہی تھی۔ ذرا آپ جائیے، میں سارم سے خود بات کرتا ہوں۔ رمیشہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ سارم اب بھی بڑبڑا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے مل گئی ہے یہ آفت، ہر چیز میں نقص نکالنا اس کی عادت ہے۔ احد مسکرایا، اپنے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ اپنے پرتعیش دفتر میں لے آیا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ تم اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ احد نے پوچھا۔ چڑھوں نہیں تو کیا کروں؟ جب دیکھو میڈم کے تیور ہی نہیں ملتے، جیسے کمپنی کے مالک یہ نہیں بلکہ یہ ہو، سارم نے شکایت کی۔ احد نے ایک گہری نظر اپنے دوست پر ڈالی۔ وہ جس شدت سے رمیشہ کے بارے میں بات کر رہا تھا اس میں غصے سے زیادہ کچھ اور تھا، ایک انجانا سا حق جتانا۔ تو پھر ایک کام کرو، احد نے سنجیدگی سے کہا، اس آفت کو ہمیشہ کے لیے اپنے گلے ڈال لو، شادی کر لو اس سے۔ سارم نے ایسے احد کو دیکھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں اور اس چڑیل سے شادی؟ تاکہ ساری زندگی اس کے تانے سنتا رہوں اور روز اسی طرح لڑتا رہوں؟ اللہ بچائے ایسی زندگی سے، میں کنوارا ہی نہ مر جاؤں گا، مگر اس سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ احد اپنے دوست کی حالت پر ہنس پڑا۔ کبھی کبھی جن سے ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں ان کے بغیر رہنا بھی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، سوچنا اس بارے میں۔ یہ کہہ کر احد نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف فون اٹھنے تک اس کے چہرے پر بے چینی اور پھر فون اٹھتے ہی سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہیلو، ایک نہایت ہی دھیمی اور شرمیلی آواز ابھری۔ یہ ہانیہ کی آواز تھی۔ احد کی دنیا جیسے مکمل ہو گئی۔ ہیلو ہانیہ، میں احد۔ اس کا اپنا لہجہ بھی نرم پڑ چکا تھا۔ معاف کرنا، میں جانتا ہوں کہ ابھی بات کرنا مناسب نہیں، مگر میں تمہاری آواز سنے بغیر رہ نہیں سکا۔ فون کی دوسری طرف ہانیہ خاموش تھی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پیغام میں وہ احساس کہاں جو تمہاری آواز میں ہے، احد نے رومانوی لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے میری ساری زندگی کا سکون تمہاری اس آواز کو سننے کے لیے ہی تھا۔ ہانیہ کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے بمشکل اپنے کانپتے لبوں سے صرف اتنا کہا، احد، اور احد کے لیے یہی ایک لفظ کافی تھا۔ تو پھر میں اماں سے کہہ دوں وہ اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ کر لے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر احد کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر ہانیہ کا دل بے ترتیب ہوا۔ یہ ان کی پہلی ویڈیو کال تھی اور ہانیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ احد کے بالکل سامنے بیٹھی ہو۔ اس کی شخصیت کا سحر اتنا گہرا تھا کہ ہانیہ نظریں اٹھا کر اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہانیہ کہاں کھو گئی؟ احد کی محبت بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ جی، جو آپ کو ٹھیک لگے، اس نے شرما کر جواب دیا۔ مجھے تو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ تم کل ہی میرے گھر آ جاؤ۔ مجھ سے اب ایک دن کا انتظار بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ احد کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ ہانیہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔
اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ معافی چاہتا ہوں، نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوراً میسج کیا۔ احد اس کی گھبراہٹ پر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ بہت شرمیلی ہے اور وہ اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو فون کیا اور نکاح کی تاریخ جلد از جلد طے کرنے کا کہہ دیا۔ اگلے دن بیگم شائستہ خوشی خوشی احد کے دفتر پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہانیہ کے ماموں نے اگلے جمعے کو نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے۔ احد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارم نے احد کو مبارکباد دی تو بیگم شائستہ نے اسے بھی پکڑ لیا۔ اب اگلی باری تمہاری ہے سارم بیٹا، میں نے تمہارے لیے بھی لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی ہیں۔ یہ سنتے ہی سارم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ نہیں آنٹی، ابھی مجھے کوئی جلدی نہیں۔ کیوں جلدی نہیں؟ احد سے صرف 1 سال ہی تو چھوٹے ہو تم، بیگم شائستہ نے کہا اور ان کی نظر کونے میں کھڑی رمیشہ پر پڑی جو ایک فائل ڈھونڈ رہی تھی۔ ویسے احد، یہ رمیشہ کتنی پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے، سارا دن اتنی محنت سے کام کرتی ہے، سارم کے ساتھ اس کی جوڑی کتنی اچھی لگے گی، ہے نا؟ یہ جملہ کسی تیر کی طرح سارم کے دل پر لگا۔ رمیشہ نے بھی یہ بات سن لی اور اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے غصے سے سارم کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اس بارے میں سوچنا بھی مت۔ سارم نے بھی جواباً ایسے ہی دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا۔ بیگم شائستہ تو چلی گئی مگر اپنے پیچھے ایک طوفان چھوڑ گئی۔ سارم کو سارا دن بے چین رہا۔ آنٹی کی بات، رمیشہ کے غصے سے بھری نگاہیں اور اپنے دل کی عجیب سی کیفیت۔ اسے پہلی بار یہ خیال آ کر ڈرانے لگا کہ اگر سچ میں اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو کیا وہ رمیشہ کے بغیر دفتر میں ایک دن بھی گزار پائے گا؟ اس کی نوک جھوک، اس کی ذہانت، اس کا غصہ، اس کی ہر بات تو اب سارم کی عادت بن چکی تھی۔ شام کو جب سب لوگ چلے گئے تو سارم وہیں آفس میں بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ رمیشہ ایک اہم پروجیکٹ کی وجہ سے دیر تک کام کرے گی۔ دفتر میں مکمل خاموشی تھی۔ رمیشہ اپنے کیبن میں سر جھکائے کام میں مصروف تھی۔ سارم ہمت کر کے اس کے پاس گیا۔ اب کیا ہے سارم، رات کے اس وقت بھی تمہیں سکون نہیں؟ رمیشہ نے بنا سر اٹھائے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ سارم نے اس کے سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رمیشہ نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سارم کی آواز آج مختلف تھی۔ اس میں روز والی شرارت نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تمہارے بغیر سکون نہیں ہے۔ رمیشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ سارم نے گہرا سانس لیا۔ احد کی اماں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ میری جوڑی اچھی لگے گی۔ تم نے سنا تو تھا، ہے نا؟ رمیشہ نے نظریں چرا لیں۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ تمہیں غصہ آیا تھا، ہے نا؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں تو آنا ہی تھا، بھلا میری جیسی ذہین لڑکی اور تمہارے جیسا جاہل انسان کوئی جوڑ بنتا ہے؟ رمیشہ نے طنزیہ انداز میں کہا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سارم اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی میز کے قریب آ کر جھکا۔ یہی تو مسئلہ ہے زارا، کوئی جوڑ نہیں بنتا، پھر بھی دل تمہارے نام کے ساتھ ہی جڑنا چاہتا ہے۔ رمیشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں خود آج تک نہیں سمجھ سکا۔ سارم کی آواز میں ایک بے بسی اور سچائی تھی۔ مجھے آنٹی کی لسٹ میں سے کوئی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ کھڑوس اور جلاد عورت چاہیے جس سے میں سارا دن لڑتا ہوں۔ مجھے تم چاہیے ہو زارا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ دفتر کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ رمیشہ ساکت بیٹھی سارم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جس سے وہ ہر وقت لڑتی تھی آج اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ سارم کے اعتراف نے رمیشہ کو گم کر دیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر اپنے پیچھے سارم کے دل میں امید کی ایک شمع روشن کر گئی تھی۔ اس کی خاموشی انکار نہیں تھی۔ اگلی صبح سارم سیدھا احد کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یار احد، میں نے صافت کو پرپوز کر دیا ہے، سارم نے ایک ہی سانس میں کہا۔ اب تو اپنی اماں سے کہے کہ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں، مجھے ہر حال میں وہی چاہیے۔ احد اپنے دوست کی حالت پر مسکرایا اور اسے گلے لگا لیا۔ آخر کار تمہیں عقل آ ہی گئی، فکر مت کرو، وہ آج ہی رمیشہ کے گھر بات کریں گی۔ اور پھر معاملات اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ کسی کو یقین نہ آیا۔ رمیشہ کے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سارے میں کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی تھا۔ رمیشہ کی خاموش رضامندی نے اس رشتے پر مہر لگا دی۔ دونوں خاندانوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ احد اور ہانیہ کے ساتھ ہی سارم اور رمیشہ کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ ایک ہی دن، ایک ہی جگہ، دو کہانیاں،
اپنے خوبصورت انجام کو پہنچنے والی تھی۔ نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ گھر میں شادی کی تقریبات کا شور تھا، مگر احد کا دل اپنی ہونے والی دلہن سے بات کرنے کو بے چین تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف خاموشی چھا گئی، اس نے ہانیہ کو فون کیا۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ہیلو میری ہونے والی بیوی۔ احد کی بھاری رومانوی آواز نے ہانیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا اپنی نیند چرانے والی سے ہی بات کر لوں۔ ہانیہ شرم سے کچھ بول نہ سکی۔ خاموش کیوں ہو؟ احد نے پوچھا۔ کیا پہن رکھا ہے ابھی؟ میں بس تصور کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو۔ اس کے اس بے باک سوال پر ہانیہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ احد، ایسی باتیں نہ کریں۔ کیوں نہ کروں؟ احد کے لہجے میں شوخی اور محبت گھل مل گئے تھے۔ جس لڑکی نے ایک بزنس ٹائکون کو شاعر بنا دیا ہے، اسے اتنا تو سننا پڑے گا۔ نکاح ہونے دو، پھر دیکھنا میں تمہیں رات بھر سونے نہیں دوں گا۔ اس کی دھمکی میں چھپا پیار ہانیہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ مسکرا دی۔ ہانیہ، احد نے سرگوشی کی، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ میں ان 2 دنوں کو 2 صدیوں کی طرح گزار رہا ہوں۔ بس ایک بار تم میری ہو جاؤ، پھر تم میری ہی ہوگی، صرف میری باہوں میں، میری پناہوں میں۔ اس کی باتوں کے سحر نے ہانیہ کو جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، اور وہ اس تبدیلی کے لیے دل و جان سے تیار تھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ شہر کے سب سے خوبصورت میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ 2 اسٹیج سجائے گئے تھے، ہر طرف پھولوں کی مہک اور خوشیوں کے قہقہے تھے۔ احد شاہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے دروازے پر ٹکی تھیں۔ جیسے ہی ہانیہ کو ہال میں لایا گیا، احد کی سانسیں رک گئیں۔ سرخ اور سنہری کامدار جوڑے میں وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ حیا اور گھبراہٹ سے گلابی ہو رہا تھا، تو دوسری طرف سارم بھی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ جب رمیشہ ہال میں داخل ہوئی تو سارم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلور گرے رنگ کے نفیس لباس میں وہ بہت باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اعتماد تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نئی شرم اور محبت کی چمک تھی۔ پہلے احد اور ہانیہ کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب کے الفاظ ہال میں گونج رہے تھے۔ احد شاہ ولد شاہ نواز کہ آپ کو ہانیہ جاوید بنت جاوید انصاری حق مہر کے عوض قبول ہے۔ احد کی گہری اور پرعزم آواز نے سب پر ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ اس نے 3 بار بغیر کسی توقف کے یہ لفظ دہرایا۔ اب ہانیہ کی باری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنے مرحوم والدین یاد آ رہے تھے۔ بیٹی ہانیہ جاوید، کیا آپ کو احد شاہ؟ ہانیہ نے کانپتے لبوں سے بھیگی پلکوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ مبارکباد کے شور میں دوسرا نکاح شروع ہوا۔ سارم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً قبول ہے کہا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں رمیشہ اپنا ارادہ نہ بدل لے۔ جب رمیشہ سے پوچھا گیا تو اس نے ایک نظر سارم پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور انتظار تھا۔ رمیشہ نے گہری سانس لی اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد احد اٹھ کر سیدھا ہانیہ کے پاس گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہانیہ کے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا چاند سا چہرہ دیکھ کر احد مبہوت رہ گیا۔ اس نے جھک کر ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج سے تم صرف ہانیہ نہیں، ہانیہ احد شاہ ہو، میری ملکیت، میرا عشق، میری بیوی۔ اس نے سرگوشی میں کہا اور ہانیہ کی آنکھیں تشکر سے بھیگ گئیں۔ کچھ فاصلے پر سارم رمیشہ کے پاس کھڑا تھا۔ ماحول کی سنجیدگی کے باوجود وہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا۔ بچ کر رہنا بیگم۔ سارم، اس نے رمیشہ کے کان میں سرگوشی کی، اب تو تم سے لڑنے اور تمہیں تنگ کرنے کا آفیشل لائسنس مل گیا ہے۔ رمیشہ نے جواب تک سنجیدہ تھی، اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ تو وقت بتائے گا مسٹر سارم کہ تنگ کون کس کو کرتا ہے۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ احد نے نرمی سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لمس نے ہانیہ کے پورے وجود کو گرما دیا۔ وہ اپنا گھر، اپنے ماموں ممانی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے اسے پہلی ہی نظر میں اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ دوسری جانب سارم کے اپارٹمنٹ کے کمرے کی خاموشی میں صرف 2 دھڑکنوں کی آواز تھی۔ سارم نے رمیشہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور رمیشہ کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں جو لفظوں کی جنگ لڑنے کے ماہر تھے، آج محبت کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے بے زبان کھڑے تھے۔ رمیشہ نے ہمت کر کے خاموشی کو توڑا۔ چھوڑو سارم، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ تمہارے چکر میں اتنا بھاری جوڑا پہن لیا، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو سارم نے اس کی گرفت اور مضبوط کر دی۔ وہ ایک دم آگے
بڑھا اور رمیشہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری چمک تھی جسے دیکھ کر رمیشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اب پہن ہی لیا تو اسے پہننے کا مقصد بھی تو پورا ہونے دو۔ اس کی آواز میں سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس لباس میں ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ رمیشہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر سارم نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کی طرف لے گیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بہت حکم چلایا ہے تم نے مجھ پر آفس میں، اس نے رمیشہ کو دیوار سے لگاتے ہوئے کہا، مگر آج یہاں صرف میری چلے گی، تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ رمیشہ کوئی احتجاج کرتی، سارم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کا دوپٹہ کاندھے سے تھوڑا سا سرک گیا تھا جس سے اس کی سفید گردن اور کاندھا بے نقاب ہو رہا تھا۔ سارم نے جھک کر اس کی اسی بے نقاب جلد پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک نرم بوسہ نہیں تھا، اس میں ایک حق تھا، ایک جنون تھا، ایک دعویٰ تھا۔ رمیشہ کی آنکھوں سے ایک سسکی نکلی اور اس کے ہاتھ سارم کو دور ہٹانے کے لیے اٹھے، مگر ان میں جان نہیں تھی۔ سارم کے لمس نے اس کے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے رمیشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا، پھر بھوکے شیر کی طرح اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ یہ ایک ظالم بوسہ تھا جس میں سالوں کی تڑپ اور انکہی محبت کا زہر شامل تھا۔ رمیشہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر سارم کے جنون کے آگے اس کا احتجاج دم توڑ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو سارم کو دھکیل رہے تھے اب اس کی شیروانی کو بھینچ رہے تھے۔ جب سارم چند لمحوں بعد الگ ہوا تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ رمیشہ کی آنکھیں نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سارم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس کی قمیص کا گلا کافی گہرا تھا جہاں سے اس کی سفید چھاتی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سارم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر رقص کر رہا تھا۔ اس کے گرم ہاتھ کا لمس جیسے ہی رمیشہ کی ٹھنڈی کمر سے لگا، رمیشہ نے ایک آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سارم نے جھک کر اس کی گردن اور دھڑکن پر بوسے دینا شروع کیے۔ رمیشہ مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار سارم کے بالوں میں چلے گئے اور اس نے سارم کا چہرہ اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کی شیروانی کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سارم نے اس کی بے تابی کو محسوس کیا اور خود ہی اپنی شیروانی اٹھا کر پھینک دی۔ اب وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کے مضبوط سینے اور بازوؤں کو دیکھ کر رمیشہ کی نظروں میں ایک نئی چمک آئی۔ سارم نے مسکراتے اس کے بالوں میں لگی پنس کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کیا۔ جیسے ہی آخری پن نکلی اس کے سیاہ گھنے بال آبشار کی طرح اس کے کاندھوں پر بکھر گئے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے زارا، میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے، سارم نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے رمیشہ کی شرٹ اس کے جسم سے جدا کر دی۔ رمیشہ آنکھیں بند کر چکی تھی، قمیص فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ سارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے کاندھوں، بازوں اور کمر پر دیوانہ وار بوسے دے رہا تھا۔ اس کے ہر بوسے کے ساتھ وہ ہلکے سے دانت بگاڑ دیتا جس سے رمیشہ تڑپ اٹھتی۔ پھر اس نے اس کا بھاری لہنگا بھی کھول دیا۔ رمیشہ اب اس کے سامنے مکمل طور پر بے لباس تھی۔ شرم سے اس نے خود کو سارم میں چھپانے کی کوشش کی۔ سارم نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ سارم نے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے ہوئے کہا، آج تم کوئی سوال نہیں کرو گی، کوئی بحث نہیں کرو گی، جو میں کہوں گا وہ کرتی جانا۔ رمیشہ نے نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارم نے بھی اپنے کپڑے اتار دیے۔ رمیشہ کی دھڑکنوں پر صرف ایک پردے کی رکاوٹ باقی تھی۔ بس یہی ایک پردہ باقی ہے ہم دونوں کے درمیان، یہ کہہ کر سارم نے اسے بھی اتار دیا۔ اب رمیشہ کا حسن مکمل طور پر اس کے سامنے تھا۔ سارم پاگلوں کی طرح اس پر جھک گیا۔ رمیشہ کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکلنے لگیں۔ وہ بے چینی سے کبھی سارم کے بالوں کو پکڑتی تو کبھی چادر کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیتی۔ سارم اس کے جسم پر محبت کی داستان رقم کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ پر آیا اور پھر اس سے بھی نیچے۔ جیسے اس کی انگلیوں نے رمیشہ کے جسم کی سب سے حساس حصے کو چھوا تو رمیشہ تڑپ کر ہوا میں اچھل گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سارم اس کی تڑپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے رمیشہ کے اوپر جھک کر اپنی کوہنیوں کو بیڈ پر ٹکا لیا۔ رمیشہ کی آنکھوں میں خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سارم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تیار ہو بیگم سارم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لڑائی کے لیے؟ رمیشہ نے صرف اپنی پلکیں جھپک کر اجازت دی اور اسی لمحے
سارم نے اپنے وجود اس کے وجود میں اتار دیا۔ رمیشہ کی ایک تیز سسکی پورے کمرے میں گونجی۔ اس رات 2 جسم اور 2 روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئیں۔ ان کی لڑائیوں کا سفر بالآخر محبت کی ابدی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ دوسری جانب ہانیہ اور سین کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک خاموشی چھا گئی۔ یہ ان کی شادی کی پہلی تنہائی تھی۔ ہانیہ اپنے بھاری عروسی جوڑے میں سمٹی کھڑی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور آہت ڈرائیونگ کرتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بے پناہ محبت اور شکر گزاری کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ آہت نے ریڈیو پر ایک دھیمی رومانوی دھن چلا دی اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب رونا بند مسز آہت شاہ۔ اس کی گہری آواز نے خاموشی کو توڑا۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے ہانیہ کے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وعدہ کرتا ہوں یہ تمہاری زندگی کے آخری آنسو تھے۔ اب سے ان آنکھوں میں صرف خوشی اور میرا عشق چمکے گا۔ ہانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی پلکوں کے پیچھے ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ میری طرف دیکھو ہانیہ، آہت کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ میں کب سے اس پل کا انتظار کر رہا تھا جب تم صرف میری ہو اور ہم یوں اکیلے ہوں۔ ہمارا گھر، ہماری دنیا، سب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی باتوں کا سحر اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کے آغاز کے حسین خواب بننے لگی۔ وہ شہر کے شور سے دور ایک پرسکون سڑک پر آ چکے تھے جو آہت کے فارم ہاؤس کی طرف جاتی تھی۔ چاند کی روشنی میں راستہ نہایا ہوا تھا اور ہر طرف ایک رومانوی سکوت طاری تھا۔ آہت نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور ہانیہ کی طرف جھکا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو ہانیہ، تم میری۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کہ اچانک ایک موڑ پر ایک تیز رفتار ٹرک غلط سمت سے نمودار ہوا۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھا ان کی آنکھوں میں پڑی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ سفید ہو گیا۔ آہت نے چیخ کر اسٹیئرنگ گھمایا اور اپنا جسم ہانیہ کو بچانے کے لیے اس کے آگے کر دیا۔ پھر صرف دھات کے مڑنے، ٹکرانے اور شیشے کے ٹوٹ کر بکھرنے کی ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجی۔ گاڑی ایک خوفناک جھٹکے سے گھومتی ہوئی سڑک سے اتر کر ایک بڑے درخت سے جا ٹکرائی اور پھر ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ جب آہت کی آنکھ کھلی تو ہر طرف دوائیوں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا اور جسم کے ہر حصے میں ناقابل برداشت درد تھا۔ وہ ایک اسپتال کے کمرے میں تھا۔ اس کے ذہن پر زور ڈالنے پر اسے صرف ٹرک کی تیز روشنیاں اور ہانیہ کی دہشت زدہ چیخیں یاد آئیں۔ ہانیہ، وہ بے اختیار چیخا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی ایک تیز لہر نے اسے واپس لٹا دیا۔ کمرے میں موجود سارم اور بیگم شائستہ فوراً اس کی طرف لپکے۔ سارم سے بوٹتے ہی ہاسپٹل آ چکا تھا پر آہت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ہوش میں آتا۔ آہت آرام سے لیٹو۔ ہانیہ کہاں ہے ماما؟ میری ہانیہ کیسی ہے؟ آہت کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے سب کے دل چیر دیے۔ بیگم شائستہ کے آنسو بہنے لگے۔ سارم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بھابھی کو آپریشن ہو رہا ہے، ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، آپ ہمت رکھیں۔ آپریشن؟ یہ لفظ سن کر آہت کا دل ڈوب گیا۔ وہ اپنی ساری تکلیف بھول کر بیڈ سے اترنے کی ضد کرنے لگا۔ اسے زبردستی سکون کا انجیکشن دیا گیا مگر نیند میں بھی وہ ہانیہ کا نام ہی پکارتا رہا۔ گھنٹے صدیوں کی طرح گزر رہے تھے۔ آخرکار ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی تھی۔ مسٹر آہت کی حالت خطرے سے باہر ہے مگر ان کی بیوی، ان کی حالت بہت نازک ہے، سر کی چوٹ بہت گہری ہے۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے مگر اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، دعا کریں۔ وہ 24 گھنٹے آہت نے آئی سی یو کے باہر شیشے سے اپنی بے سدھ بیوی کو دیکھتے ہوئے گزارے۔ ہانیہ کا خوبصورت چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور وہ مشینوں کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا اب بھی اس کے جسم پر تھا جس پر اب خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ آخرکار دعائیں رنگ لائیں اور ہانیہ کو ہوش آ گیا۔ آہت دیوانہ وار اس کے کمرے میں بھاگا۔ ہانیہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ وہ خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، آہت نے کانپتے ہوئے محبت بھری آواز میں اسے پکارا۔ ہانیہ نے آواز کی سمت دیکھا۔ اس کی نظریں آہت کے چہرے پر پڑیں مگر ان آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق نہیں تھی، صرف اجنبیت اور خوف تھا۔ وہ ڈر کر بیٹھ کے پیچھے کی طرف سرک گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس کی کمزور آواز ابھری۔ میں کہاں ہوں اور میں نے یہ عجیب سے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟
اس کے الفاظ اور خاص طور پر اپنے عروسی جوڑے کے بارے میں اس کا سوال کسی ہتھوڑے کی طرح احد کے سر پر لگا۔ اس کی دنیا، اس کے خواب، اس کی محبت، سب کچھ ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی شادی کی رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کی رات بن چکی تھی۔ ہسپتال میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد آخرکار ہانیہ کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ ڈاکٹرز نے احد کو صاف صاف بتا دیا کہ ہانیہ کی یادداشت واپس آنے میں وقت لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے مہینے لگیں، سال لگیں یا شاید کبھی واپس نہ آئے۔ انہیں بہت صبر اور محبت سے کام لینا ہوگا۔ احد اسے لے کر جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ احد اسے سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے آیا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے ہانیہ، احد نے نرمی سے کہا۔ ہانیہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے احد کی طرف دیکھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں، اس کے جملے میں چھپا خوف اور اجنبیت احد کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے گھبرا رہی تھی جو قانونی اور شرعی طور پر اس کا شوہر تھا۔ احد نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے یقین دلایا، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ہانیہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گئی، مگر احد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو چند فٹ کے فاصلے پر لیٹی تھی، مگر ان کے درمیان جیسے میلوں کی دوری تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی، اس کا عشق تھی۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو سہلائے، اس کا ہاتھ تھام لے، اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے جسم میں ایک مانوس خواہش نے سر اٹھایا۔ اسے اپنی وہ باتیں یاد آئیں جو وہ ہانیہ سے نکاح سے پہلے فون پر کرتا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام خواہشیں یاد آئیں جو اس نے اپنی شادی کی رات کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی۔ وہ بے اختیار بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ صرف اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹانے کا تھا، مگر جیسے ہی وہ جھکا، ہانیہ نے نیند میں کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے اتنے قریب احد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شدید خوف ابھر آیا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا احد کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ اس کی محبت کی توہین تھی۔ اس کا دل، اس کا جسم، سب کچھ جیسے چل رہا تھا۔ ایک شدید فرسٹریشن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اپنی ہی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ کچھ نہیں، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ تم سو جاؤ، میں بس باتھ روم جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا اور دروازہ بند کر کے ٹھنڈے پانی کا شاور کھول دیا۔ وہ دیوار سے سر ٹکا کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ اس کے جسم کی آگ اور روح کی بے چینی تھوڑی کم ہو سکے۔ چند دن بعد ہر طرف شاہ گروپ کے دفتر میں زندگی رواں دواں تھی۔ سارم اور رمیشہ ایک میٹنگ روم میں بیٹھے ایک نئے پروجیکٹ پہ بحث کر رہے تھے۔ سارم، یہ نمبرز بالکل بھی قابل عمل نہیں ہیں، رمیشہ پورے اعتماد سے دلائل دے رہی تھی۔ ہم اتنا اوور بجٹ نہیں جا سکتے، تم ہمیشہ کی طرح حقائق کو نظر انداز کر کے صرف جذبات میں بہہ رہے ہو۔ سارم، جو اب تک اس کی باتیں سن رہا تھا، مسکرایا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، میز کے گرد گھوم کر رمیشہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ پھر وہ اس کے کاندھے پر جھک کر کاغذات دیکھنے کے انداز میں اس کے بہت قریب آ گیا۔ رمیشہ نے ایک دم بولنا بند کر دیا۔ سارم کی گرم سانسوں سے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ساری خود اعتمادی، سارے دلائل جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ بجٹ تو ٹھیک ہو جائے گا بیگم۔ سارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں گہری شوخی تھی۔ پہلے آپ اپنی ان بے ترتیب دھڑکنوں کو تو قابو کر لیں۔ رمیشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر سارم کو اپنے کاندھے سے دھکا دیا۔ دور ہٹو سارم، ہم یہاں کام کر رہے ہیں۔ مگر اس کی آواز میں پہلے والا روپ نہیں تھا۔ سارم نے ایک فاتحانہ قہقہ لگایا اور واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو یہ تمہاری دکھتی رکھ، اس نے شرارت سے کہا۔ لگتا ہے اب سے ہر میٹنگ جیتنے کا فارمولہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب تمہاری ہر دلیل کا جواب میری یہ قربت دیا کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے رمیشہ کو آنکھ ماری اور رمیشہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب آفس میں اس کی حکومت کا مقابلہ کرنے والا کوئی پیدا ہو گیا تھا۔ حادثے کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ احد کا گھر بظاہر پرسکون تھا، مگر اس کی دیواروں کے اندر 2 اجنبی رہتے تھے۔ وہ احد کے لیے ایک اچھی دیکھ بھال کرنے والی بن گئی تھی۔ وہ اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے کا خیال رکھتی، مگر ایک بیوی کی طرح نہیں، بلکہ ایک فرض شناس میزبان کی طرح۔ راتیں احد کے لیے سب سے زیادہ عذاب بھری ہوتی۔
ایک رات باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور راحت کا ضبط اور صبر آخر کار جواب دے گیا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رات کے لباس میں اس کی سادگی اور معصومیت آہت کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ اس کی بیوی تھی مگر اس کی دسترس سے باہر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے پاس آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے چونک کر کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ ہانیہ، آہت کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی، کیا تمہیں سچ میں کچھ بھی یاد نہیں؟ ہمارا نکاح، ہماری پہلی ملاقات، کچھ بھی نہیں؟ ہانیہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں آہت، لیکن میرا ذہن بالکل خالی ہے۔ آہت نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہانیہ کے گال کو نرمی سے چھوا۔ ہانیہ کا جسم اس کے لمس سے کام گیا۔ تم میری بیوی ہو ہانیہ، میری محبت۔ اس نے سرگوشی کی، یہ کہہ کر اس کی طرف جھکا تاکہ اس کے ہونٹوں کو چھو سکے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کے لیے وہ مہینوں سے تڑپ رہا تھا، مگر ہانیہ کے لیے یہ ایک ڈرانا خواب تھا۔ ایک اجنبی شخص اسے چومنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شدت سے اپنا چہرہ ہٹا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ آہت کے سینے پر رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ سے ڈر لگتا ہے؟ یہ الفاظ کسی گالی کی طرح آہت کے کانوں میں بجے۔ جس عورت سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ اس سے ڈرتی تھی۔ آہت کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کھولتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کی ساری محبت، سارا صبر اور ساری ہمت ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا۔ اس کے چہرے پر جو محبت اور تڑپ تھی اس کی جگہ پتھریلی سختی نے لے لی۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے بیڈ سے اٹھا، صوفے سے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ اگلے دن سے گھر کی فضا مکمل طور پر بدل گئی۔ آہت اب وہ شفیق اور محبت کرنے والا شخص نہیں رہا۔ وہ ایک روڈ اور چڑچڑا انسان بن چکا تھا۔ اس نے ہانیہ سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہانیہ کچھ پوچھتی تو وہ ہوں یا نہ میں مختصر جواب دیتا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ یا تو لیپ ٹاپ میں گم رہتا یا فون پر۔ ہانیہ نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی۔ وہ اس کے لیے کھانا بناتی مگر وہ کھاتا نہیں تھا۔ وہ اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی مگر وہ شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ ایک شام ہانیہ نے اپنی پوری ہمت جمع کی۔ وہ اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی تھی۔ اسے وجہ جاننی تھی۔ وہ آہت کے رویے سے خوفزدہ تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس خوف کا سامنا کرے گی۔ وہ اس سے بات کرے گی۔ رات کو جب آہت تھکا ہارا گھر لوٹا تو ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ ڈرائنگ روم میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اسے پکارا، آہت۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں ایک عزم تھا۔ آہت کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پلٹا نہیں، بس خاموش کھڑا رہا۔ ہانیہ جان گئی تھی کہ آج یا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہانیہ کی کانپتی ہوئی آواز پر آہت کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ پلٹا نہیں مگر اس کا تنا ہوا جسم بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہانیہ ہمت کر کے اس کے قریب آئی۔ آہت آخر کار پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں مہینوں کی تھکاوٹ، اذیت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ اب کیا باقی رہ گیا کہنے کو ہانیہ؟ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ تم مجھے پہچانتی نہیں، میرے لمس سے ڈرتی ہو، ایک اجنبی کی طرح میرے گھر میں رہتی ہو۔ اور کیا کہنا ہے تمہیں؟ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ ہانیہ، اس کے ایک جملے نے جیسے وقت کو روک دیا۔ آہت نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ میری یادداشت کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے آہت کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ اسے ہانیہ کے الفاظ پر یقین نہیں آیا۔ ڈرامہ؟ تم نے مہینوں تک مجھ سے جھوٹ بولا، کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ دہاڑا۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، ہانیہ نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ آپ کا جسم، آپ کی شخصیت، میں صرف 19 سال کی تھی اور آپ مجھ سے اتنے بڑے، اتنے مضبوط۔ ہماری شادی کی رات میں بہت خوفزدہ تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ سب سے آسان راستہ لگا، آپ سے دور رہنے کا۔ آہت کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ جس اذیت سے وہ روز گزرتا رہا وہ سب ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ ڈر؟ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا تھا؟ اس کی آواز میں ناقابل یقین دکھ تھا۔ تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا میں کس کرب سے گزر رہا تھا؟ میں شادی شدہ ہو کر بھی کنوارا تھا۔
ہر رات ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھ بجھاتا رہا تاکہ تم پر زبردستی نہ کر بیٹھوں۔ میں نے تمہارے ڈر کا احترام کیا اور تم نے میری محبت کا مذاق بنا دیا۔ یہ کہہ کر آہت تلخی سے ہنس پڑا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ابھی بھی ایک بچی ہو۔ جاؤ، اب بھی مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ رکیے، ہانیہ نے اسے پکارا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، پلیز مجھے ایک موقع دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ آہت رکا نہیں، وہ چلتا گیا۔ ہانیہ جانتی تھی کہ اب الفاظ کام نہیں آئیں گے، اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آہت کے مہینوں کے درد پر مرہم رکھ سکے۔ وہ اٹھی اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد جب آہت صوفے پر بیٹھا اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے سمیٹ رہا تھا، اس نے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے غصے سے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے سامنے ہانیہ کھڑی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کی ایک جالی دار نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ یہ وہی نائٹی تھی جو آہت شادی پر اس کے لیے لایا تھا، مگر کبھی دے نہ سکا۔ یہ اتنی باریک اور مختصر تھی کہ ہانیہ کا دودھیا جسم صاف جھلک رہا تھا۔ گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، مگر اس کا ہر انداز قیامت ڈھا رہا تھا۔ آہت کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ نے کانپتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور آہت نے بغیر کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اتنی شدت سے بھینچا کہ ہانیہ کی سسکی نکل گئی۔ اس کا نازک وجود آہت کے چوڑے مضبوط سینے میں پیوست ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب آہت نے اسے خود سے الگ کیا تو ہانیہ نے کپ کپاتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، درد ہوگا بہت۔ آہت نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس میرا ساتھ دینا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا، جیسے اسے اپنی حفاظت کا یقین دلا رہا ہو۔ پھر وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ اس نے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا۔ ہانیہ نے شرم سے کہا، لائٹ بند کر دیں۔ نہیں۔ آہت نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ مہینوں بعد اپنی بیوی کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع ملا ہے، آج مجھے مت روکنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آہت اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ اس نے جھک کر پہلے اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا، پھر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک پیاسا بوسہ تھا جس میں مہینوں کی تڑپ تھی۔ اس کا لمس اس کے لبوں پر اتنا شدت بھرا تھا جیسے اپنی پیاس بجھا رہا ہو۔ ہانیہ کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ آہت کی گرمی اور بھڑک اٹھی۔ اس نے نائٹی کی پتلی سی پٹی کو کاندھے سے سرکایا اور وہاں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ وہاں گہرا سرخ نشان پڑ گیا۔ میرا ساتھ تو نہ ہانیہ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہانیہ پہلے تو جھجکی، مگر پھر اس نے ہمت کر کے اپنے ہاتھ آہت کے سر کے پیچھے ڈالے اور اسے اپنی طرف کھینچ کر بے شرمی سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ یہ آہت کے لیے اشارہ تھا۔ وہ بے تاب ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہانیہ کی چھاتی پر پھیرے اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس نے ہانیہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہانیہ کو اس جالی دار کپڑے سے بھی آزاد کر دیا۔ اب ہانیہ کا بے داغ دودھیا حسن مکمل طور پر اس کے سامنے تھا۔ آہت دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے گود میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کے سینے پر حملہ کر دیا۔ اس کا لمس پاگلوں جیسا تھا، دیوانگی سے بھرپور۔ ہانیہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر اسے روک نہیں رہی تھی۔ آہت نے اپنی شرٹ بھی اتار پھینکی۔ اس کے گرم برہنہ سینے کا لمس ہانیہ کو مزید مدہوش کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ٹراؤزر بھی اتار دیا۔ اس نے ہانیہ کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور پیار کیا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک گیا۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے کو چوم رہا تھا، اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ آہت، وہ ہانپتے ہوئے بولی اور زور سے کہہ اٹھا کہ یہ وہ میری جان ہے جو تم پوچھ رہی تھی۔ ہانیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس کی ہر سسکی سین کی فتح تھی۔ وہ مزید جوش اور جنون سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنی بیوی سے مہینوں کی دوری کا قرض وصول کر رہا تھا۔ اس رات درد، لذت، آنسو، محبت سب ایک ہو گئے۔ دو جسم، دو روحیں بالآخر اپنی اصل منزل پر پہنچ کر ایک ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو آہت کی مضبوط باہوں کے حصار میں پایا۔
گڈ مارننگ مسز احد شاہ، اس کی گہری محبت بھری آواز ابھری۔ اب تو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ہانیہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں ہی لگائے رکھا، شرماتے ہوئے بولی۔ اب آپ سے نہیں، آپ کی شرارتوں اور بے باکیوں سے ڈر لگتا ہے۔ احد ہنس پڑا، پھر اس نے سنجیدگی کا روپ دھارتے ہوئے کہا، اچھا، اور اس ڈرامے کا کیا جو تم نے مہینوں تک میرے ساتھ کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس عذاب سے گزرا ہوں؟ اس کے لہجے کی مصنوعی ناراضگی دیکھ کر ہانیہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً احد کے سینے سے سر اٹھایا اور معصومیت سے بولی، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ کا جسم اتنا بڑا اور مضبوط ہے، آپ کی شخصیت اتنی، میں سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں ابھی بچی ہی تو ہوں۔ احد نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہو تو اب یہ بچی میرے عذاب کا حساب کیسے دے گی؟ ہانیہ کو لگا وہ سچ میں ناراض ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر اس کے اوپر جھکے اور اس کے گال پر، اس کی آنکھوں پر، اس کی ٹھوڑی پر جلدی جلدی سے بوسے دینے لگی۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز معاف کر دینا۔ احد اپنی ہنسی زیادہ دیر تک قابو میں نہیں رکھ سکا۔ اس نے پلٹ کر ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے گہرے بوسے میں قید کیا۔ تمہیں معاف نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تم تو میری زندگی ہو۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ آفس میں سارم اور رمیشہ کی جوڑی سب کی پسندیدہ بن چکی تھی۔ ان کی نوک جھوک اب بھی جاری تھی، مگر اب اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اب سارم کچھ بھی کہتا تو رمیشہ مسکرا دیتی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ احد اور ہانیہ کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ احد اپنی بیوی پر جان چڑھکتا تھا اور ہانیہ بھی اس کی محبت میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ہر وقت تھکاوٹ اور متلی کی کیفیت رہتی تھی۔ احد اس کی حالت سے بہت پریشان تھا۔ اسے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو دکھانے پر تلا ہوا تھا، مگر ہانیہ اسے ہر بار ٹال دیتی۔ اس کے دل میں ایک میٹھی سی امید کی کرن پھوٹ رہی تھی جسے وہ پہلے یقینی بنانا چاہتی تھی۔ ایک شام جب احد آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو ہانیہ اسے بہت خوش نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ بڑی خوش لگ رہی ہو آج، کیا بات ہے؟ احد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ فریش ہو کر آئیں، پھر بتاتی ہوں۔ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ احد جلدی سے تیار ہو کر آیا تو ہانیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورتی سے پیک کیا ہوا ڈبہ تھما دیا۔ یہ کس لیے؟ آج تو کوئی خاص دن بھی نہیں۔ احد نے حیرت سے پوچھا۔ آج سے ہو جائے گا، ہانیہ نے پراسرار انداز میں کہا۔ احد نے ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ٹیشو پیپر میں لپٹی 2 چیزیں تھیں، ایک ننھے منھے سفید رنگ کے جوتے اور دوسری ایک پریگننسی ٹیسٹ کٹ جس پر 2 گلابی لکیریں واضح تھیں۔ احد چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر جیسی حقیقت اس کے ذہن پر آشکار ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے پہلے کٹ کو دیکھا اور پھر ہانیہ کے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہا سوال تھا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے، خوشی سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ احد کو لگا جیسے اس دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل گئیں۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکا، وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا چہرہ ہانیہ کے پیٹ پر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، تشکر کے آنسو۔ ہانیہ بھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب احد نے خود کو سنبھالا تو اس نے ہانیہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھا، 20 سال کی عمر میں ہی ماں بنا دیا آپ نے مجھے۔ احد ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اچھا ہے نا؟ اس نے ہانیہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنی زندگی کی 2 سب سے خوبصورت لڑکیوں کے نخرے اٹھاؤں گا، ایک میری بیوی اور ایک میری بیٹی۔ آپ کو کیسے پتا بیٹی ہی ہوگی؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بالکل تمہاری طرح ہو۔ احد نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، خوبصورت، معصوم اور تھوڑی سی پاگل۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں گم تھے۔ ایک انجان حادثے سے شروع ہونے والا سفر آج ایک مکمل اور خوبصورت خاندان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ قربتوں کا ان کا یہ سفر بالآخر اپنی سب سے حسین منزل پر آ پہنچا تھا۔